سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی، اور نہ یہ بات جائز ہے کہ تم ان کو روکے رکھو اس لیے کہ ان کو اپنا کچھ دیا ہوا مال ان سے لے لو، الا یہ کہ وہ کسی صریح بے حیائی میں مبتلا ہوں، اور گزارا کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح۔ پھر اگر وہ تم کو اچھی نہ لگیں تو شاید تم کو ایک چیز پسند نہ آئے، لیکن اللہ نے اس میں بہت خیر رکھی ہو۔ گزشتہ آیات سے ازدواجی زندگی سے متعلق کچھ اہم باتیں چل رہی ہیں۔ آج کی آیت میں دو باتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو زمانہ جاہلیت کی جو ایک رسم تھی اور ان کا جو دستور تھا اس کی تردید فرما دی۔ وہ یہ تھی کہ جب کوئی شخص فوت ہو جایا کرتا تھا تو جہاں اس کی میراث اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جاتی تھی، وہاں اس کی بیوی بھی میراث ہی سمجھی جاتی تھی، اور بعض دفعہ کوئی وارث اس سے نکاح کر لیتا تھا، اور حتیٰ کہ ان کے ہاں سوتیلا بیٹا جو ہے وہ بھی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، کیونکہ وہ باپ کا وارث سمجھا جاتا تھا، تو ماں کو، سوتیلی ماں کو بھی وہ میراث ہی سمجھتے تھے۔ تو ایک تو فرمایا کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بہت قبیح اور غلط رسم ہے جو رواج پا گئی ہے، اس کو ختم کیا گیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ عورتوں کو وہ لوگ روک لیا کرتے تھے کہ آگے نکاح نہیں کرنے دیا۔ جب عورت کے پاس مال ہے تو اس خیال سے کہ یہ اگر کہیں اور نکاح کرے گی تو ظاہر ہے کہ وہاں اس کے بچے ہو جائیں گے، اس کا خامند ہوگا، تو یہ جو اس کے پاس مال ہے وہ آگے چلا جائے گا، وہ ہمارے گھر سے نکل جائے گا۔ یہ اس وجہ سے بھی عورتوں کو نکاح سے روک دیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی روک دیا جاتا تھا اور آج بھی روک دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یعنی یہ جو جاہلیت کی رسم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ چکی ہے، ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر یہ رسمیں، اس طرح کی قبیح رسمیں باقی ہیں۔ پاکستانی کے کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عورتوں کی شادی جو ہے وہ قرآن سے کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کی وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تاکہ یہ جو اس کے پاس وہ کہیں اپنی پتی کی کوئی ایک ہی چلی آ رہی ہے، اس کے پاس وراثت کافی ساری ہے، تو اس خیال سے کہ یہ وراثت جو ہے یہ کسی اور برادری میں، کسی اور خاندان میں نہ چلی جائے، اس کو یہ باور کراتے ہیں کہ تو جو ہے وہ ساری زندگی تجھے جو ہے وہ قرآن سے شادی کا مطلب ہے کہ تیری اب شادی نہیں ہوگی۔ تو جو قرآن سے شادی کرنے کی رسم جو ہے یہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے، اور علماء نے حکومت کو بارہا توجہ دلائی ہے اس بات کی طرف کہ عورتوں کے حقوق کے لیے ویسے تو یہ بہت تنظیمیں فعال ہیں، لیکن یہ والے حق کے بارے میں کوئی نہیں بولے گا، اس لیے کہ یہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار ہیں۔ تو انہوں نے اسمبلی میں قانون پاس کروانے ہوتے ہیں، وہ کیوں اس چیز کو گوارا کریں گے کہ یہ اس کے خلاف قانون آ جائے۔
تو اس لیے یہ ظلم آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھا۔ تو ایک صورت تو اس کی یہ تھی، اور دوسری صورت بعض دفعہ یہ ہوتی تھی کہ عورتوں سے ان کا مال ہتھیانے کے لیے، یہ بھی ایک ہتھیانے کی طریقہ تھا، لالچ تھا اس کے پیچھے، ہتھیانے کے لیے خامند جو ہے ان کو مجبور کرتا تھا کہ اس کے پاس مال ہوتا تھا، اب نباہ نہیں ہو پایا، آپس میں مناسبت نہیں بن پائی، تو وہ کہتا تھا کہ مال دو تو پھر میں طلاق دیتا ہوں تمہیں، اتنے ڈیمانڈ کر دیتا تھا، یہ دو تو پھر طلاق دیتا ہوں۔ یعنی اس کو ایک تو مال لے کر اس کو فارغ کر دے گا، اور دوسرا یہ کہ جب اس کے پاس کوئی مال دولت نہیں ہے تو آگے رشتے میں ظاہر ہے اس کے لیے مسائل ہوں گے دوسری جگہ نکاح کرنے میں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ظلم تھا کہ یہ مال بٹورنے کا یہ سارے طریقے تھے، لالچ، حب دنیا، حب مال، مال کا جب انسان کتا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کر دیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجبوری واقعتاً اوریجنل ہوتی ہے، خامند نے مہر دیا ہے شادی میں اور خرچہ کیا ہے، تو اب عورت چاہتی ہے طلاق لے یا خلا لے لے، تو اس صورت میں اپنا جو مہر ہے وہ واپس کر سکتا ہے۔ اگر غلطی عورت کی ہو اور قصور عورت کا ہو اور وہ خلا لینا چاہتی ہے مرد سے، تو پھر مرد اپنے حق مہر کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ اور اگر غلطی مرد کی ہے، وہ خود تنگ کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے قانوناً تو یہ لینا جائز ہے، یعنی عدالت تو اس کو نہیں منع کر سکتی کہ نہ لے، لیکن فیما بینہ و بین اللہ اور اس کے درمیان جو معاملہ ہے اس کے لحاظ سے یہ ناجائز کام اور ایک ظلم کا پیسہ لے رہا ہے۔ اسی کو آگے آیات میں بھی کچھ بیان کیا گیا کہ یہ جو عورتوں سے ظلماً پیسہ، تو ظلماً مال لینے میں یہ بھی داخل ہے کہ غلطی مرد کی ہو تو اس صورت میں بھی وہ عورت سے ڈیمانڈ کرے کہ میں طلاق یا خلا تب دوں گا جب تم مجھے اتنے پیسے دو۔ فرمایا کہ یہ نہ کرو۔ وعاشروہن بالمعروف، دوسرا حکم جو اس آیت کے اندر آیا وہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اوقات کرو۔ عورت جو ہے وہ زندگی کا ایک پہیہ ہے، ایک پارٹ ہے پورا، اس کے بغیر انسانی زندگی پوری نہیں ہوتی، اس کے بغیر جو اللہ دنیا میں ایک نظام رکھا ہے، مرد اور عورت دو ہی سے اللہ نے اس کائنات کے نظام کو چلایا بھی، ابتدا بھی انہیں دو سے ہوئی تھی، آدم اور حوا علیہ السلام، اور اب بھی نظام اسی سے چل رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں مجھ سے جو ہے وہ میری وصیت لو خیر کی، یعنی میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ فإنهن خلقن من ضلع أعوج، کہ عورت کی فطرت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ فإن ذهبت تقيمه كسرت، اگر تم اس کو سیدھا کرنے چل پڑو گے، میں تینوں سیدھیاں کر دیاں گا، یہ جو آدمی کہہ دیتا ہے نا میں تینوں سیدھیاں کر دیاں گا، تو اگر تم اس کی فطرت ہی سیدھا ہونا نہیں ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کے لیے چل پڑو گے تو جو چیز اصل فطرت میں سیدھی ہو اور وقتی طور پہ ٹیڑھی ہو گئی ہو تو اس کو تو آپ سیدھا کر سکتے ہیں زور زار لگا کے، لیکن جس چیز کی اصل نیچر ہی ٹیڑھا ہے، ٹیڑھ پن ہے، تو آپ اس کو سیدھا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کو اس کی نیچر سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس کی فطرت سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو فطرت سے ہٹانے کا مطلب یہ ہوگا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے چل پڑو گے تو نتیجہ نکلے گا کہ اس کو سیدھا تو نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ وَكَسْرُهَا الطلاق، فرمایا کہ اس کا توڑنا طلاق دینا ہے، اس خوبصورت رشتے کو توڑ بیٹھو گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کے طور پر ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر کہ یہ جو رشتہ نکاح کا رشتہ ہے یہ اللہ کا خاص فضل اور انعام ہے انسان کے لیے، اس کے لیے سکون کی جگہ ہے اور بہت سارے اس میں فوائد اللہ نے دین و دنیا کے رکھے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر اوقات کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے طبعاً دو مزاج آپس میں نہیں مل پاتے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ان الارواح جنود مجندہ ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، کہ روحیں، فرمایا کہ روحیں جتنی بھی ہیں یہ الگ الگ ان کے گروپس ہیں، الگ الگ ان کے گروپس اور جو ہیں وہ لشکر ہیں، ما تعارف منها، جس کا گروپ میچ کر جاتا ہے وہ آپس میں مناسبت بن جاتی ہے، اور جس کا میچ نہیں کرتا وہ آپس میں مناسبت نہیں بن پاتی، حالانکہ دونوں نیک ہوتے ہیں، بعض دفعہ دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ، الگ الگ دیکھا جائے دونوں کو دونوں اچھے ہیں لیکن آپس میں ان کا میچ نہیں ہو پاتا، بعض دفعہ ہو جاتا ہے۔ تو
تو اس لیے یہ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں گزارا مشکل لگ رہا ہو اور تم کو کہ نہیں مشکل ہے، تو پھر بھی ایک بات سوچ لو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو، تم اچھا نہیں سمجھ رہے ہو اس کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے تمہارے لیے اسی چیز میں بہت بڑی خیر رکھی ہوئی ہے، تم دیکھ کر کہہ رہے ہو نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے۔ جیسے کوئی آدمی آپ کے پاس جو ہے وہ بہت قیمتی ہدیہ لے کر آئے، گفٹ لے کر آئے، لیکن اوپر سے اس کا کور جو ہے نا وہ بڑا گندا سندا سا رکھ لے، کوئی تیل لگا، کوئی مٹی لگا کپڑا اس کے اوپر لپیٹ کر کے یہ لو، آپ کو نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، کہتے لے تو لے یار، تیرے لیے فائدے کی چیز، تو آپ کے مجھے تو بدبو آ رہی ہے اس سے، مجھے تو گھن آ رہی ہے۔ نہیں بھائی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اوپر سے اچھا نہ لگ رہا ہو، لیکن اس کے اندر اللہ نے تمہارے لیے خیر چھپا کر رکھی ہو۔ اور وہ خیر کیا ہو سکتی ہے؟ خیر کی فرمایا 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ خیر کی ہے کہ جو ہر حال میں ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہوگا، صبر کرنا پڑے گا، صبر سے گزارنا پڑے گا، زہر کے گھونٹ پینے پڑیں گے، لہو کے گھونٹ پینے پڑیں گے، لیکن یہ صبر جو ہے نا یہ تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ اس لیے کتنے ہی لوگ ایسے دنیا میں ہوئے کہ عام انسان تھے، عام لوگوں کی زندگی گزارتے تھے، لیکن بیوی اچھی نہیں ملی، اچھی سے مراد ہے کہ اخلاقی اعتبار سے، کردار کے لحاظ سے نہیں، تو لیکن صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، حتیٰ کہ صبر کرتے 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 ولی اللہ ہو گئے، یعنی ان کی ولایت اللہ نے ان کو اسی راستے سے دی ہے، نفل نمازوں کے راستے سے نہیں بلکہ اس راستے سے اللہ ان کو ولی۔ تو یہ بہت بڑی خیر ہے کہ اگر انسان کو یہ جو میاں بیوی کے تعلق میں تھوڑی سی دراڑ اور بگاڑ ہے، اس سے اگر اللہ سے تعلق جڑ جائے تو اور کیا چاہیے اس کو۔ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا۔ دوسری صورت یہ فرمایا کہ اس میں اولاد اللہ نے رکھی ہو تمہارے لیے، عورت سے تو تمہیں جو ہے وہ دل نہیں لگ رہا، لیکن اولاد رکھی ہوئی ہے، تو اولاد کل کو جو ہے وہ تمہاری نیک ہو، دنیا میں تمہارے راحت کا سامان ہو، آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ ہو، یہ بھی ایک خیر کی صورت ہے۔ اور اگر دنیا میں اولاد فوت بھی ہو جائے، ختم بھی ہو جائے، نہ بھی رہے، تب بھی وہ آخرت کا تمہارے لیے سامان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے اس میں اندر فوائد چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو نکاح کے اندر جو مقاصد ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں کہ عفت اور عزت کی انسان کی حفاظت ہے۔ اگر یہ آدمی کو جب نعمت موجود ہوتی ہے تو اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی، جب چلی جاتی ہے تو پھر وہ اپنے جو ہے سر پر ہاتھ رکھ کے روتا ہے اور اس کے اوپر افسوس کرتا ہے اور ہاتھ ملتا ہے۔ تو یہ اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے، بالخصوص اپنی جو خانگی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، اس میں بعض دفعہ اونچ نیچ مزاج کی ہو جاتی ہے، تو جیسے مرد کے لیے ہو جاتی ہے ایسے عورت کے لیے بھی ہو جاتی ہے کہ وہ اسے مرد کا مزاج پسند نہیں، لیکن وہ بھی اگر گزارا کرے گی تو یہ سارے فضائل اس کے لیے بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ مردی کے لیے ولایت ہے، بلکہ اگر عورت جو ہے وہ مرد کے مزاج کے خلاف گزارا کر رہی ہے تو اللہ کا اس کے یہاں بھی بڑا مقام ہے، خدمت کر رہی ہے، حقوق پورے کر رہی ہے، لیکن دل نہیں چاہتا، تو یہ دل نہ چاہنا یہ کوئی بنیاد نہیں ہے کہ آدمی الگ ہو جائے پسند کی وجہ سے۔ پسند نہ شادی کرنے کی بنیاد ہے، نہ شادی سے ہٹنے کی بنیاد ہے۔ اس لیے یہ قرآن نے فرمایا لَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، پسند نہ پسند کے پیچھے نہ پڑنا، اصل میں دیکھو کہ تمہیں فائدہ کس چیز میں ہے، اور فائدہ بعض دفعہ کڑوی دوائی میں ہوتا ہے، اور کڑوی دوائی میں بعض دفعہ فائدہ زیادہ ہوتا ہے میٹھی دوائی سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔